بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آپ تمام دوستوں کو ربیع الاول کا چاند مبارک ہو۔ آج پہلی جمعرات ہے۔ انشاءاللہ عز و جل کچھ مخصوص آپ کو اوراق اور وظائف بتاؤں گا جو آپ نے آج جمعرات کو کرنے ہیں۔ انشاءاللہ اس کی برکت سے، یعنی اوراق اور وظائف کی برکت سے آپ کے روزی میں برکت ہوگی، خیر ہوگی، پریشانیاں ختم ہوں گی انشاءاللہ عز و جل۔ اللہ کے کرم سے آپ کا جو دل ہے وہ نور ہو جائے گا انشاءاللہ۔ کچھ ایسا عمل بھی بتاؤں گا جو آپ نے روٹی کے اوپر وہ اللہ تعالیٰ کے نام لکھ کر آپ کی اشارے کے ساتھ، انگلی کے اشارے کے ساتھ وہ کھانی ہے انشاءاللہ تعالیٰ۔ آپ کے کام جلد ہوتے جائیں گے، آپ خود دیکھیے گا۔ نیت المؤمن خیر من عملی، مومن کی نیت اس کے عمل سے بہتر ہے۔ تو ایک بات سے گزارش یہ کرنی تھی کہ جتنی آپ کی اچھی نیت ہوگی انشاءاللہ عز و جل اتنی جلد آپ کو کامیابی حاصل ہوگی۔ اور بالکل خالص نیت کے ساتھ اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے ہم نے آج کے یہ اعمال کرنے ہیں، تو اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ کا ارشاد ہے کہ بھوکے کو کھانا کھلاؤ، سلام کو عام کرو، صلہ رحمی کرو، اور جب سب سو جائیں تو تہجد نماز ادا کرو کہ تم سلامتی کے ساتھ جنت میں داخل ہو جاؤ گے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ فرماتی ہیں کہ جو شخص بھی رات کو سونے سے پہلے قل یا ایھا الکافرون کو ایک مرتبہ پڑھ لے روزانہ جب تک اس کی زندگی باقی ہے، تو انشاءاللہ عز و جل جب اس کا آخری وقت آئے گا تو ایمان سلامت رہے گا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم فرماتے ہیں، آپ کا ارشاد ہے کہ رات کو ایک تہائی قرآن مجید کی تلاوت کر کے سویا کرو۔ جو شخص قل ھو اللہ احد کو ایک مرتبہ پورا پڑھ کے سو جاتا ہے، اس کو ایک تہائی قرآن مجید کا ثواب ملتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا فرمان ہے کہ جو شخص ایک مرتبہ روزانہ درود پاک پڑھتا ہے، اللہ تعالیٰ اس پر 10 رحمتیں بھیجتا ہے، 10 گناہ معاف فرما دیتا ہے اور 10 درجات بلند فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ فرماتے ہیں، جو شخص جمعہ کے دن یا شب جمعہ 200 مرتبہ مجھ پر درود پاک پڑھے، اللہ تعالیٰ اس کے 200 سال کے گناہ معاف فرما دیتا ہے اور اس کی ہر جائز خواہشات کو پورا فرما دیتا ہے۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ فرماتے ہیں، جس کام کا بھی آغاز بسم اللہ الرحمن الرحیم سے کیا جائے وہ کام کبھی ادھورا نہیں رہتا، یعنی وہ ہر حال میں پورا ہی رہتا ہے، یعنی وہ کامیاب ہو جاتا ہے شخص۔ اور نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بہت پیاری سنت ہے کہ جب آپ رات کو سوتے تو آنکھوں میں سرما لگاتے، تو جیسے جیسے ہم سنتوں کو اپنائیں گے انشاءاللہ ہماری روزی میں، ہماری عقل میں اور ہماری نسل میں برکت ہوگی۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی سنت بہت پیاری ہے، وہ کون سی ہے؟ عطر لگانا۔ ہو سکے تو اپنی جیب میں عطر رکھا کریں، انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم آپ نے فرمایا، عطر، دودھ اور تکیہ جو تمہیں دے تم اس سے انکار نہ کرو، یعنی تم وہ لے لو۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کی بہت ہی پیاری اور میٹھی سنت ہے مسواک کرنا۔ تو انشاءاللہ عز و جل جن کے کمر میں درد رہتی ہے، وہ کہتے ہیں جی کمر میں درد ہے، معدہ ٹھیک نہیں ہے، تو روزانہ ہر نماز کے بعد مسواک کرنا، زیتون کی مسواک کرنا شروع کر دیں، سنت پر عمل بھی ہو جائے گا، انشاءاللہ آپ کا علاج بھی ہو جائے گا اور آپ کی روزی میں برکت بھی رہے گی۔ اور اس کے بعد صفائی نصف ایمان ہے، نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم کا ارشاد ہے۔ تو صفائی کس چیز کی رکھنی ہے؟ اپنا لباس بھی صاف رکھنا ہے، اپنے آپ کو بھی نیٹ اینڈ کلین کرنا ہے، اور اللہ عز و جل کا جو حکم ہے وہ ہے نماز، وہ ہے فرض۔ فجر، ظہر، عصر، مغرب، عشاء، یہ 5 نمازیں فرض ہیں۔ تو نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وبارک وسلم پر تہجد کی جو نماز ہے وہ فرض تھی، لیکن ہم پر فرض نہیں ہے، نفل ہے۔ تو اس لیے تمام دوست احباب یہ 5 نمازوں کی پابندی کرنے کی کوشش کرنی ہے اور اس کو وقت پر ادا کرنا ہے، تو انشاءاللہ اس سے بھی آپ کے رزق میں برکت ہوگی۔ اور ایک چھوٹی سی گزارش یہ تھی کہ صحبت، یہ بڑا اہم یہ نقطہ ہے انسان کی زندگی کا۔ اچھی صحبت اختیار کریں گے تو انشاءاللہ اس کی برکتیں بھی اچھی حاصل ہوں گی۔ اگر بری صحبت اختیار کریں گے تو پھر آفتیں آئیں گی، بلائیں، مشکلات، تو یہ ٹینشنیں یہ بڑھیں گی۔ تو انشاءاللہ اچھی صحبت اختیار کریں، کچھ وقت مسجد میں گزار لیں، کچھ وقت اپنے ماں باپ کے ساتھ گزار لیں، ہاں کچھ وقت اپنے دوستوں کے ساتھ گزاریں۔ حضرت علی المرتضیٰ شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہہ الکریم کے قول میں سے ایک قول یہ بھی ہے
کہ بہت پیارا دوست، مخلص دوست اس دور میں مل جائے تو انشاءاللہ وہ کسی نعمت سے کم نہیں ہے۔ تو اچھا دوست ہے تو ماشاءاللہ ان کے ساتھ آپ ٹریول کریں، عمرے کے لیے جائیں، حج کے لیے جائیں۔ انسان کوشش کرتا ہے، جو کوشش کرتا ہے وہ پا لیتا ہے، اور میں اور آپ کتنی کوشش کرتے ہیں یہ مجھے اور آپ کو پتہ ہونا چاہیے، اور پتہ بھی ہے۔ اور ایک بات یاد رکھیے گا، ربیع الاول کا چاند ہے، اس میں آپ نے کرنا کیا ہے؟ اس میں زیادہ تر آپ نے درود پاک پڑھنا ہے، قرآن مجید کی تلاوت زیادہ کرنی ہے، اللہ تعالیٰ کے حضور جھک کر اپنے گناہوں کی معافی مانگنی ہے، اور یقین مانے اللہ تعالیٰ معاف فرمانے والا ہے۔ اللہ تعالیٰ جہاں پہ قہار اور جبار بھی ہیں وہاں پہ الرحمن اور الرحیم بھی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ آپ کی روزی میں برکت رہے گی۔ دیکھیں واللہ خیر الرازقین، اللہ تعالیٰ بہترین رزق دینے والا ہے، اور یہ جو صفت ہے اللہ تعالیٰ نے اپنے پاس رکھی ہے، کون سی رزق دینے والی، تو اس لیے نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اگر واقعی تم امیر ہونا چاہتے ہو، واقعی تم دنیا میں کامیاب ہونا چاہتے ہو، دیکھیں ضروری نہیں ہے، ٹھیک ہے جن کے پاس مال ہے تو وہ اپنے حیثیت کے مطابق اپنے اللہ کی راہ میں خرچ کریں گے، اور جن کو اللہ تعالیٰ نے جتنا نوازا ہے، کم از کم ایک روٹی کی استطاعت تو رکھتے ہو نا، تو وہ ایک روٹی ہی اللہ کی راہ میں صدقہ کر دو، اور حضور کے فرمان پر لبیک کہتے ہوئے انشاءاللہ اس کی برکات آپ کو دیکھنے کو ملیں گی۔ اور یقین مانیں ایک بہترین عمل ہے وہ ہے سچ۔ جس طرح انسان کی زندگی میں سچ داخل ہو جائے گا اور وہ سچ بولنا شروع ہو جائے گا تو انشاءاللہ وہ کبھی بھی کہیں بھی ناکام نہیں ہوگا۔ تو یہ ہمارا بہت بڑا یہ پوائنٹ ہے، سچ۔ تو انشاءاللہ اس پر عمل اور غور کریں گے، کیونکہ جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، لعنت اللہ علی الکاذبین۔ تو جھوٹے پہ اللہ کی لعنت ہے، تو سچ بولیں گے، مشکلات ضرور آئیں گی۔ جس طرح اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرمایا کہ ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، ہر مشکل کے بعد آسانی ہے، تو انشاءاللہ تعالیٰ ہر مشکل کے بعد آپ کو بھی آسانی ملے گی، اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں ارشاد فرما دیا ہے۔ تو آپ سب سے گزارش ہے، صرف اور صرف ایک بڑی پیاری اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اللہ کی لاڈلی صورت ہے، اس صورت کے بارے میں انشاءاللہ بات کریں گے، ویڈیو کا اختتام کریں گے۔ اس لاڈلی صورت کا نام ہے قل هو اللہ احد اللہ الصمد لم یلد ولم یولد ولم یکن لہ کفوا احد۔ یہ اللہ تعالیٰ کی لاڈلی صورت ہے، تو آپ نے اس کو 40 مرتبہ پڑھ لینا ہے، انشاءاللہ عز و جل آپ کی روزی میں بھی برکت رہے گی، آپ کے لیے جنت میں ایک محل بھی تیار ہو جائے گا انشاءاللہ عز و جل۔ رات کو ایک دفعہ پڑھ لیں گے تو آپ کو ایک تہائی قرآن مجید کا ثواب بھی مل جائے گا، اور اس کی برکت سے اللہ تعالیٰ آپ کو اور عطا کرے گا، آپ کی نسلوں کو پروان چڑھائے گا۔ تو آپ سے گزارش ہے آپ خود بھی عمل کریں اور دوسرے دوستوں کو بھی اس کی ترغیب دلائیں، اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کی احادیثیں اور قرآن پر عمل کرنے کی اللہ تعالیٰ توفیق عطا فرمائے۔ لائک شیئر سبسکرائب کرنے کے بعد بیل آئیکن کو ضرور پریس کیجیے گا، ہر آنے والی نوٹیفیکیشن بآسانی آپ تک پہنچ جائے۔ انشاءاللہ عز و جل اگلی ویڈیو میں حاضر ہوں گے انشاءاللہ، اس میں کچھ الگ سے وظائف لے کر، اور اللہ تعالیٰ مجھے اور آپ کو دنیا آخرت میں بھلائیاں عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔